بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 38 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو ہیں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے نیچے جانا ہے، یعنی کہ زمین پہ جانا ہے، لیکن دیکھو میں تم کو علیحدہ نہیں بھیج رہا، میں اپنی ہدایت تم لوگوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اور جو کوئی بھی میری ہدایت کے مطابق کام کرے گا یا اس کی پیروی کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یعنی خوف اور غم کا علاج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنا۔ اب یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ سارے لوگ تو پیروی نہیں کرتے، تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ دو چیزیں آ رہی ہیں، وا اور الذین۔ الذین کیا ہے؟ اسم موصول۔ اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ جو کنیکٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ۔ اب جو لوگ کر کیا رہے ہیں؟ دو چیزیں آ رہی ہیں۔ کفروا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، کف اور واو جزم الف، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کافر، فعل ماضی۔ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، کسی چیز کو چھپانا۔ کافر جو حق کو چھپاتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں ایک بیج ڈالا ہے ایمان کا، ٹھیک ہے، ہر ایک کے دل میں یہ بیج ہے، ایمان کا بیج۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے جیسے ایک آپ بیج جو ہے وہ زمین پہ ڈالتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ہے یہ زمین ہے، اس پہ آپ نے ایک بیج ڈالا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، فرٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بیج جو ہے اس کی جو ہے وہ روٹس وغیرہ بنے، پھر یہ پھٹے اور پودا بنے، پھر ہوتے 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 یہ درخت بن جائے۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں یہ ایمان کا بیج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کی بارش کرو، اس کو قرآن سے فرٹیلائز کرو تاکہ یہ تمہارے دل میں اس کی روٹس بنے، تاکہ یہ جو ہے پودا بنے اور ہوتے 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 ایمان کامل آ جائے، یعنی اتنا بڑا درخت بن جائے۔ تو کافروں انہوں نے چھپا دیا، یعنی اس پورے پروسیس کو چھپا دیا۔ یہ پورا پروسیس کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، اور اس سے بڑھ کر حقیقت کیا ہے کہ اللہ حق ہے۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے، یہ جو ایمان کا بیج ہے نا، یہ تو انڈیکیٹر ہے، یہی تو بتاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی سے تو ہم پہچانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اسی سے تو ہم اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ تو کفروا انہوں نے چھپایا، انہوں نے اللہ کو چھپا دیا، انہوں نے حق کو چھپا دیا، کور کر دیا، یعنی کہ اس بیج کے اوپر آپ نے کورنگ ڈال دی، اس کو کور کر دیا، چھپا دیا۔ وہاں اور کذبو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، کذب علیحدہ ہوا اور واو جزم الف جمع کے لیے۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کاف زال بے۔ کذب کس کو کہتے ہیں؟ کذب کا مطلب ہوتا ہے، عام اس کا سادہ ترجمہ کذب کا کیا ہوتا ہے؟ تکذیب کرنا۔ اصل میں کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یعنی قول اور فعل دونوں میں کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، کہتے آپ کچھ ہیں، کرتے آپ کچھ ہیں۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الکذابۃ، یہ ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے جس پر مصنوعی نقش و نگار ہوتے ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نقش و نگار اصل میں ہے۔ اس کے دیکھنے سے چونکہ انسان دھوکہ کھاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ ایک کپڑا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت سی امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے۔ اب یہ امبرائڈری جو ہے
یہ سونے کے دھاگے سے ہوئی ہوئی ہے، یعنی کہ جو تھریڈ ہوتا ہے جس کا کلر گولڈ ہوتا ہے اس سے. لیکن جو کوئی بھی اس امبرائڈری کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اصل میں سونے سے یہ پھول جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں. تو دیکھنے والا وہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ پھول اصل سونے کے ہیں، لیکن اصل سونے کے نہیں، صرف کلر گولڈ ہے وہ تھریڈ لیکن گولڈ کلر کے ہیں. لیکن دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اصل ہے. اس کو کہتے ہیں کذب، جھٹلا دیا، جھوٹ. یعنی سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا سمجھ رہا ہے یہی اصل ہے. عرب زبان میں جب اونٹنے کے متعلق یہ یقین ہو کہ کچھ عرصے تک اس کا دودھ خوش نہیں ہوگا لیکن توقع کے خلاف اس مدت سے پہلے ہی خشک ہو جائے تو کہا جاتا ہے کسبہ لبن ناقیہ، کہ اونٹنی کا دودھ توقع کے خلاف خشک ہو گیا. اب اصل میں کذب چیز کیا ہے؟ اصل میں آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. کفر آپ نے کور کر دی، کذب جھٹلایا کس طرح جھٹلایا؟ کہ آپ اس مثال کے طور پہ کپڑے کو دیکھ رہے ہیں. اس کپڑے کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل ہے، اور جب آپ کے سامنے ایک اور کپڑا آتا ہے جس میں اصل سونے سے امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل سونا نہیں ہے بلکہ یہ اصل سونا ہے، تو آپ نے اصل سونے کو جھٹلا دیا، آپ نے اصل چیز کو جھٹلا دیا. یہی ہوتا ہے کذب، کہ آپ اصل کو کور کر دیں. آپ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا اللہ معاذ اللہ صحیح آئیڈینٹی نہیں ہے. اللہ کا حق ہونا معاذ اللہ صحیح آئیڈینٹی نہیں ہے. اب یہ درخت ہے، یہ میرا الہی ہے، مجھے اسی کو سجدے کرنا ہے کیونکہ میں اللہ کی آئیڈینٹی کو اس کو کور کر رہی ہوں. میں اللہ کی آئیڈینٹی کو نہیں مان رہی، میں اللہ کی آئیڈینٹی کو اکنالج نہیں کر رہی ہوں. میں نہیں اکنالج کرتی کہ اللہ جو ہے وہ مازاللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، ان کے پاس کچھ اور ایسی چیز ہے. تو توقع کے مطابق کہ یہ ایمان کا جو بیج اللہ نے آپ کے دل میں جو یہ ڈالا تھا، توقع اللہ کو کیا تھی کہ یہ بڑھے گا. توقع اللہ کو کیا تھی کہ یہ ایمان کا بیج درخت بنے گا. جب یہ بڑھے گا تو میرا اور میرے بندے کا تعلق جو ہے وہ آپس میں مضبوط ہوگا. میرا بندہ اپنی ول پاور یوز کر کے، اپنی ڈیسیژن میکنگ پاور یوز کر کے میرے ساتھ تعلق قائم کرے گا، میرے آگے جھکے گا، اور وہ ابلیس اور ابلیس کے ٹولوں کی بات نہیں مانے گا. لیکن ہوا کیا کہ یہ بیج جو تھا جب دل میں آیا تو اس بندے نے اس کو کور کیا. تو وہ جو توقع تھی اللہ کو، وہ جو توقع تھی کہ یہ بندہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا، وہ توقع جو تھی وہ خشک ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر آپ کو اپنے بچے سے بڑی توقع ہوتی ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو آپ کا سہارا بنے گا. جب وہ بڑا ہوتا ہے آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کیا آپ کا حال ہوتا ہے؟ کذب میں یہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ نے ایمان کا بیج اس پوٹینشل پہ ڈالا تھا، اس توقع پہ ڈالا تھا، اس ہوپ پہ ڈالا تھا، اس امید پہ ڈالا تھا کہ میرا بندہ جب یہ انڈیکیٹر استعمال کرے گا، یہ بیج جب استعمال کرے گا تو میرا اس کا تعلق اور مضبوط ہوگا. تو پھر شیطان آ ہی نہیں سکتا ہم دونوں کے بیچ، کیونکہ وہ میری چیز استعمال کر رہا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ جو بیج تھا اس کو اندر دبا دیا، اندر اتنا دبا دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایمان کا بیج ہے. اور پھر وہ خشک ہو گیا بیج، کیونکہ آپ بیج کو پانی نہ ڈالیں تو وہ تو بیکار ہے، وہ تو روٹ بنے گا نہیں اور وہ پودا بنے گا نہیں، وہ درخت بنے گا نہیں. تو اس نے پانی نہ دیا نا تو وہ خشک ہو گیا، وہ زمین بلکہ زمین خشک ہو گئی. تو وہ توقع جیسے نا وہ اونٹنی جس کے متعلق توقع ہوتی کہ کچھ عرصے تک دودھ دیتی رہے گی لیکن وقت سے پہلے ہی اس کا دودھ خشک ہو گیا. اسی طرح یہ ایمان کا بیج جب آپ دبا دیتے ہیں اور اس کو فرٹیلائز نہیں کرتے، اس کو پانی نہیں دیتے تو وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. جب وہ ڈرائی ہوتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ اصل چیز کو بھول کر جو
आर्टिफिशियल चीजें हैं उनको सही समझने लग जाते हैं। असल चीज क्या है? जन्नत। असल चीज क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला। असल चीज क्या है जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आता? क्योंकि जो हमें अपनी आंखों से नजर आता है वो तो फना होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, हर चीज डाई हो जाएगी, हर चीज मर जाएगी, तो वो असल नहीं है। जो रह जाएगी, जन्नत को कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हाना ताला को कुछ नहीं होना, फरिश्तों पर भी मौत आएगी लेकिन उन्हें कुछ होना नहीं है। तो असल चीज क्या है? अल्लाह, जन्नत, ये दोज़ख, ये चीजें असल चीज है। क्योंकि या तो आप जन्नत में जाएंगे या आप दोज़ख में जाएंगे, तो वो असल है, वो मरेंगी नहीं। लेकिन जो हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द है, वो सब मर जाएगा। तो जब आप ये दो चीजें करते हैं, जब आप तफर्रु करते हैं, जब आप कज़ब करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप असल को अपना आका मान रहे हैं, आप असल को ही सच मान रहे हैं। जैसे दुनिया असल नहीं है, दुनिया अक्स है। किसका? वो जो ऊपर है उसका अक्स है। हमें जो यहाँ खुशी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ अक्स है, इमेज है। किस चीज का? जन्नत का। हालांकि वो पूरी जन्नत नहीं है। दूर से जैसे आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं तो आप बाहर हैं लेकिन अपना इमेज शीशे में देख रहे हैं। इसी तरह जो हमें खूबसूरती नजर आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक अक्स है जन्नत का। जो हमें आँख नजर आती है वो अक्स है दोज़ख का, पूरी वो भी चीज नहीं है क्योंकि बहुत दूर है। तो दूर से जो इमेज क्रिएट हो सकता था वो अल्लाह ने यहाँ पे रख दिया। खुशी और गम, कभी सोचा है कि अल्लाह ने खुशी और गम क्यों दी? ताकि हमको एहसास हो कि जन्नत में हम जाके कितने खुश हो सकते हैं। गम इसलिए दिया, हमें एहसास हो कि अगर हम दोज़ख में खुदा ना खास्ता जाएंगे तो हमारी ये लाइफ होगा कि हर वक्त गम में ही पड़े रहेंगे। तो अगर कुफर किया और कज़ब किया, अब कुफर और कज़ब को किसके साथ जोड़ा गया है? बिआयातिना। कितनों में टूटता है? तीन में। जेर भी अलहदा हुआ, आयत अलहदा हुआ, नून ज़बर ना अलहदा हुआ। जेर भी साथ, आयत रूट वर्ड क्या निकलता है? अलिफ ये, और नून ज़बर ना हमारी, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की। तो हमारी आयतों पर उन्होंने कवर किया और हमारी आयतों को उन्होंने झूठा समझा। अब ये आयत होती क्या है? आयत का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज से तमीज करना, यानी एक चीज का दूसरी चीज से अलग होना। फिर आयत कहते हैं अलामत को। फिर आयत कहते हैं कि किसी चीज पर ठहर जाना। बुलंद अमारत, क्योंकि बुलंद अमारत को भी आयत कहते हैं, वो दूर से नजर आती है। तो ये जो अल्लाह की आयतें हैं ये क्या है? ये मुख्तलिफ हैं। ये बाकी तमाम चीजों से, यानी कि अल्लाह की आयतें जो कुरान है, जो कलाम है अल्लाह का, वो बाकी तमाम चीजों से, बाकी तमाम कलाम से, बाकी तमाम राइटिंग से मुख्तलिफ है। और अगर आप इसको सही तरीके पर पढ़ें तो ये आपके सामने इतनी बुलंद इमारत बन के खड़ा होता है कि आपको ये चीज दूर से नजर आती है, आपको सच्चाई दूर से नजर आती है अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें। और फिर ये कि ये अलामतें हैं, ये साइंस हैं। ये तो कुरान तो आयत है ही है, इसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द है वो क्या है? साइंस है अल्लाह के। अगर उनको हम सही तरीके से पढ़ें तो उनको पढ़कर हमारा और अल्लाह का ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। उनको पढ़कर हम अल्लाह से करीब होने चाहिए। अब वो लोग जो गजब कर रहे हैं और कुफर कर रहे हैं अल्लाह की आयतों के साथ, और किस तरह? क्योंकि इसमें देखिए जाल के ऊपर ये तशदीद है, इसका मतलब क्या है? बाब तफईल है। अब जब बाब तफईल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कज़ब करने में, यानी कि झूठ को सच मानने में मेहनत की है, मुशक्कत की है। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं होता। अब ये दो कपड़े आपके सामने आए हैं ना, ये कपड़ा पहला, ये दूसरा है, तो आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आंख कभी पहले कपड़े की तरफ जाएगी, कभी दूसरे कपड़े की तरफ, फिर पहले फिर दूसरे। अगर तो आपको सोने की पहचान होगी और धागे की पहचान होगी तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दूसरा सही है और पहला गलत है। और अगर आपको
یہ پہچان نہ ہوئے سونے کی اور دھاگے کی، تو آپ کیا کریں گے کہ نہیں، یہ دھاگا جو ہے یہی اصل سونا ہے، اور اصل سونے کو آپ چھپا دیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا نا، آہستہ آہستہ کر کے کام ہوتا ہے، ایک دم کر کے کام نہیں ہوتا۔ قذف، جب آپ جو ہیں وہ جھوٹی چیزوں کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں، تو ایک دم ایک رات میں نہیں ہوتا یہ کام کہ آپ جھوٹی چیزوں کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ وہ چیزیں جو مرنے والی ہیں، وہ چیزیں جو فنا ہونے والی ہیں، وہ آپ کا اول آخر ہو جائے۔ جیسے ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم شان و شوکت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دنیا کی ٹیمپٹیشنز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، ہم اس سوچ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے کہ کیا یہ سوچ شیطان کی ہے یا فرشتے کی ہے، کیا یہ کام ہمیں اللہ سے قریب کرے گا، کیا یہ کام ہمیں اللہ سے دور کر دے گا، یہ نہیں ہم سوچتے، بس چل پڑتے ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے چلنا، کیونکہ ہم نے وہ جو اللہ نے ایمان کا بیج ڈالا تھا، اس کو فرٹیلائز نہیں کیا، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو کھاد نہیں دی، تو وہ اندر دب گیا، وہ زمین ڈرائی ہو گئی۔ جب وہ زمین ڈرائی ہوئی تو نقصان کیا ہوا کہ اللہ جو حق تھا، وہ جو سچ تھا، اس کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کو سچ مان لیا، دنیا کی شان و شوکت کو سچ مان لیا، دنیا کے مان مرتبے کو سچ مان لیا، دنیا کی دولت کو سچ مان لیا، اور اسی میں مگن ہو گئے، اسی میں رہنے لگے۔ یہ ہے آیت کا اتنا حصہ۔ دیکھو تم جا رہے ہو دنیا میں، لیکن دیکھو میری ہدایت آئے گی، تم نے اس کا اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا ہے، تو ریوارڈ تمہیں کیا ملے گا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ خوف و غم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کو فالو کرو۔ لیکن اگر تم فالو نہیں کرو گے تو تم کر کیا رہے ہو؟ اگر تم اس کا اتباع نہیں کر رہے تو تم کر کیا رہے ہو؟ تم کفر کر رہے ہو، تم غضب کر رہے ہو۔ اب دیکھیں دنیا میں آپ آئے ہیں، جتنے سال بھی آپ نے رہنا ہے اتنے رہنے سے 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ اب مثال کے طور پہ دن دیکھیں، دن کتنا ہے؟ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب 24 گھنٹے میں یا تو آپ ہدایت کو فالو کریں گے، یا پھر آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، ایسے خالی تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو شام تک کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا ہے، کچھ کچھ نہ کچھ۔ یا تو آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، جنت کماتے ہیں، یا پھر آپ دوزخ کماتے ہیں۔ اب دوزخ کمانے میں کیا؟ کفر کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ وہ حدیث ہے نا، جب انسان رات کو لیٹتا ہے تو یا تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھلتی ہے یا دوزخ کی آگ اس کے لیے کھلتی ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سارا دن اس نے کیا ہدایت کو فالو کیا، ہدایت کا اتباع کیا، تو رات کو نہ اس کے اوپر غم آئے گا، نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا، کیونکہ اس نے ہدایت کو فالو کیا۔ اور اللہ یہ کہہ رہا تھا ہدایت کو فالو کرے، پچھلی والی آیت میں تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم ہدایت اپنا ٹائم ہدایت کو فالو کرنے پہ نہیں لگا رہے تو تم اپنا ٹائم کیا کر رہے ہو؟ وہ ایمان کا بیج جو ہے اس کو ڈرائی کر رہے ہو، اس زمین کو ڈرائی کر رہے ہو، اس کو پانی نہیں دے رہے، اس کو کھاد نہیں دے رہے، اس کو فرٹیلائز نہیں کر رہے، وہ بڑھ نہیں رہا، وہ ڈرائی ہو رہا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو پوٹینشل رکھا ہے جس کو استعمال کر کے آپ اللہ کے قریب آ سکتے ہیں، وہ وقت سے پہلے ہی ڈرائی ہو گیا۔ جب وہ وقت سے پہلے ڈرائی ہو گیا تو آپ نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا اور جھوٹ کو سچ سمجھ لیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اصحاب، اب اصحاب کیا چیز ہے؟ اولائکا، اولائکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اولائکا، اولائکا وہ، اس میں اشارہ بعید، وہ۔ اب وہ لوگ، وہ یعنی کہ وہ جو کفر کرتے ہیں، وہ جو غضب کر رہے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اب اللہ کی آیات، اب مثال کے طور پر اللہ نے درخت دیا، اب درخت کو پڑھو، اللہ سے تعلق قائم کرو، لیکن ہو کیا رہے کہ درخت کو تو ہم پڑھ رہے ہیں، موسم سے تو ہم بہت جو ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر رہا۔ جب وہ چیز آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرے گی تو آپ کی یہ دل کی زمین، ایمان کی زمین خشک ہو جائے گی۔ جب آپ کی دل اور ایمان کی زمین خشک ہو جائے گی
تو آپ انہی چیزوں کو جو آپ کے ارد گرد سچ مان لیں گے، جو سچ ہے اس کو جھٹلا دیں گے۔ اور اگر ایسا آپ کا آم، آپ کا معاملہ ہے اپنی زندگی کے ساتھ کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ آپ مان رہے ہیں، تو اولئک وہ اصحاب النار، اصحاب دیکھیں روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، سواد ہے بے، صحب، صحب کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والا، ہمیشہ، اصحاب تو کس کے ساتھ رہیں گے، النار، کتنوں میں ٹوٹتا ہے، الف لام علیحدہ ہوا، نار علیحدہ ہوا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، نون واو رے، نور، نور کس کو کہتے ہیں، آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ اصحاب النار مضاف مضاف علیہ، کہ آپ آگ میں ہمیشہ، آپ کس کے ساتھی بنیں گے، آگ کے، آپ کی فرینڈشپ کس کے ساتھ ہوگی، آگ کے ساتھ ہوگی، آپ نے آگ کو اپنا دوست بنایا۔ اب دیکھیں نا صحابہ، ان کی فرینڈشپ کس کے ساتھ تھی، ان کا ساتھ کس کے ساتھ تھا، ان کی دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تبھی ان کو صحابہ کہتے ہیں نا۔ لیکن یہ وہی لفظ ہے، صحبت ہے، صحبت، اصحاب النار، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب الجنہ کہ انہوں نے جنت کے ساتھ دوستی کی، جنت والوں کے ساتھ دوستی کی۔ تو اصحاب النار یہ آپ دوزخ والے، یعنی کہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے، دوزخ کے ساتھ دوستی کرنے والے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اور جب آپ نے یہ جو مکسنگ کی ہے نا، جھوٹ اور سچ اور جھوٹ کو جو آپس میں مکس کیا ہے نا، جھوٹ کو آپ نے آگے کر دیا اور سچ کو آپ نے پیچھے کر دیا، اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ جو مکسنگ ہے نا، یہ آپ کو نار تک پہنچا دے گی، آگ تک پہنچا دے گی۔ آپ کی دوستیاں آگ والوں کے ساتھ ہوں گی، آپ کا ساتھی کون بنے گا، آگ، ہم وہ، یعنی کہ اب ہم کیا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہے، اب وہ کون، اب وہ جو ہیں، پھر وہ جو کذب کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فیہا کتنوں میں ٹوٹتا ہے، دو میں، فی علیحدہ ہوا، ہا علیحدہ ہوا، فی میں ہا کس کی طرف اشارہ ہے، النار، کیونکہ عربی میں یہ سارا فیمینن ہوتا ہے تو یہ بھی نار ہے۔ اور ہاں یہ الف یا اور الف اور تا کس کی طرف ہے، فیمینن کی طرف، مؤنث کی طرف۔ اسی طرح فی ہا مؤنث کی طرف ہے، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آگ کی طرف۔ خالدون کتنوں میں ٹوٹتا ہے، دو میں، خالد علیحدہ ہوا اور واو جزم دون زبر جمع کے لیے۔ روٹ ورڈ کیا ہے، فے لام دال، خلد، خلد کس کو کہتے ہیں، کسی چیز کے فساد سے پاک ہونا اور اپنی اصل جگہ پر قائم رہنا، یہ اصل حالت پر قائم ہونا۔ جب کسی چیز میں عرصے دراز تک فساد پیدا نہ ہو تو اہل عرب اسے خلود سے تعبیر کرتے تھے۔ خوالیدن جو ہوتا ہے چولہے کو کہتے ہیں، وہ پتھر جن پر دیگ چڑھائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دیر تک ایک جگہ پر جمی رہتی ہے۔ تو خلدن انسان کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے جو تر و تازہ ہوتا ہے اور وہ ایک حالت پر قائم رہتا ہے، یعنی کہ وہ خلد اس جگہ پر رہیں گے، اس جگہ پر قائم رہیں گے۔ اب یہاں پہ فا کے بعد جو الف آیا ہے اس کا مطلب کیا، اسم فاعل ہے، یعنی کرنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، خالدون ہمیشہ اسی حالت میں رہنے والے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ جہنم میں چلے گئے، ادھر ہی آپ کی رہائش ہے۔ آگ والوں کے ساتھ آپ نے دوستی کی، آگ کے ساتھ دوستی کی، آپ کا انٹرسٹ آگ میں تھا، آپ کا انٹرسٹ آگ والوں میں تھا، وہی آپ کے ساتھی بنیں گے، جو آگ میں جائیں گے وہی آپ کے ساتھی بنیں گے، اور آپ عرصے دراز تک آگ میں رہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر نا، یہ آگ ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو جہنم جو ہے وہ صرف آگ نہیں ہے بلکہ آگ کا کوئی دیو ہے، جس کے وہ پیٹ میں سارے لوگ جائیں گے، لیکن چلے یہ اگر اس کو تصور کریں کہ آگ ہے تو انسان جو ہے وہ، اب بہت سارے انسان جو ہے نا آگ میں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں اور یہ سارے انسان آگ کے ساتھ ہی ہیں۔ آگ
ان کا ساتھی ہے، اور یہ اس حالت میں عرصے دراز تک رہیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصل جہنمی ہے انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی نہ ان کو کوئی اچھی زندگی ملے گی۔ ہاں، لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ پھر جہنم میں ان کو عذاب ملے گا، جلیں گے، کوئلہ بنیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر جلیں گے، پھر کوئلہ بنیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر جلیں گے، پھر کوئلہ بنیں گے، پھر اٹھیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سفارش سے نکال لیے جائیں، لیکن بہرحال اس پروسیس سے تو گزرنا ہے، جل کے کوئلہ بننا ہے، پھر ری بورن ہونا ہے، پھر جل کے کوئلہ بننا ہے۔ تو یہ دو آیتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا لب لباب کیا ہے؟ دیکھو تم جا رہے ہو کہاں پہ، اب یہ ادھر، ٹھیک ہے نا، زمین میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر اوپر 7 آسمان سے اوپر، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے، اور پھر سارا معاملہ ادھر جو 3 تھے، ابلیس، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، اور پھر ان کو یہ یہاں پہ بھیج دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ہدایت بھی تمہیں جو ہے وہ زمین پر بھیجوں گا۔ صرف یہ نہیں کرنا کہ صرف میں تم کو بھیج رہا ہوں، ہدایت ساتھ آئے گی۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ ہدایت کو فالو کرنا ہے۔ اب ہدایت کو فالو کرو گے، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، تو تمہارا ٹائم کہاں 24 آورس میں کہاں جا رہے ہو؟ ٹائم سپینڈ کر رہے ہو ہدایت کو سمجھنے میں، اس کو فالو کرنے میں۔ اور اگر 24 آورس میں تم ہدایت کو فالو نہیں کرے تو تم کفر کر رہے ہو، غضب کر رہے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اور اگر ایسا معاملہ ہوا کہ تم نے وہ ایمان کے بیج کو چھپا دیا، اس کو فرٹیلائز نہیں کیا، اس کو کھاد نہیں دی، اس کو بڑھایا نہیں، تو وہ وہاں پہ جو ایمان کی زمین تھی وہ ڈرائی ہوگی۔ جب وہ ڈرائی ہوئی تو نقصان کیا ہوا؟ جھٹلایا، یعنی کہ تم نے سچ کو جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اور اگر ایسا تمہارا معاملہ ہے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ آگ، تم آگ والوں کے ساتھی ہوگے اور آگ کے ساتھی ہوگے، اور عرصے دراز تک ادھر ہی رہو گے۔ تو یہ دو آیتیں کہتی ہیں کہ اپنا انالیسس کرو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، دیکھو کیا تم اتباع کرنا چاہتے ہو ہدایت کا اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، یا دوسرا راستہ ہے کہ آگ والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ فیصلہ تمہارا ہے، صرف تمہارے پاس دن میں 24 آورس ہیں، یا اپنا ٹائم ہدایت پہ لگاؤ یا پھر تمہارا ٹائم کفر اور غضب میں لگے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے قریب کہ دوزخ کے اور جہنم اور آگ کے قریب؟ تو ہر کوئی اپنا انالیسس کرے کہ ہمارا یہ 24 گھنٹے میں وقت کدھر زیادہ لگتا ہے۔ ہم اللہ کی لیے لگاتے ہیں تو ہم پھر اللہ کو سچ مانتے ہیں، اور اگر ہم دنیا کی طرف ہے، دنیا کی ٹیمپٹیشن کی طرف ہے، اس کو سچ ماننا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا انٹرسٹ آگ کی طرف ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ابھی بھی ہم نے توبہ نہ کی اور ہدایت کو پانے کی کوشش نہ کی، اس کا اتباع کرنے کی کوشش نہ کی، تو یہ ہمارا انجام ہو سکتا ہے۔